راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، پچھلے جمعہ کچھ باتیں ضروری آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی تھی. الحمدللہ آپ تمام حضرات بھی اچھی طرح سے بخوبی واقف ہیں کہ امید بھی ہے اور کچھ حالات پریشان کن بھی ہے، اور ہونا بھی چاہیے. صرف حالات بہتر ہی بہتر ہو تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، اور صرف حالات پریشان کن ہو تو بسا اوقات آدمی نا امید ہو جاتا ہے. نا امید ہونا بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور مطمئن اور بے خوف ہونا بھی اچھی چیز نہیں ہے. امید اور خوف کے درمیان ہماری گاڑی آگے چلتی رہے، اور اللہ پاک سے ہم خیر کو مانگتے رہیں، جس کے لیے کچھ باتیں پچھلی جمعہ بھی آپ حضرت کی خدمت میں رکھی گئی تھی. من جملہ ان کے ایک تو یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد ہو کہ عورت ہو، نمازوں کا اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نمازی حضرات اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. فرائض اور واجبات و سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ ہر نمازی کی نماز ہو. ہم سب کے علم میں ہونی چاہیے بات کہ نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، اور سنن و مستحبات کیا ہیں. نمازی اپنی نماز میں کن خوبیوں سے مشغول ہو، حضرت شیخ نے بہت سی جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے. تو وہ نمازیں ہماری مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب ہو. تو نمازی احباب اس بات کی فکر کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں. اور جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، ان حضرات کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، ان کی بھی اور ہماری بھی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو اور نماز سے ہو. دوسری چیز، اس وقت خصوصیت کے ساتھ تلاوت قرآن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. قرآن کریم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے خود نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے. اس ضمن میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کی حفاظت بھی اللہ ہی کریں گے، اور قرآن سے جو وابستہ ہوگا اس کی بھی حفاظت اللہ کریں گے. تو اس وقت امت کا ہر فرد، ہر گھر کا ہر فرد، امت کا ہر طبقہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن حضرات کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے وہ روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. روزانہ ایک قرآن کریم کا ایک پارہ تلاوت اپنا معمول بنائیں.
اور جن حضرات کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہیں آتی ان حضرات کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کھانے پینے میں 19-20 ہو جائے، رہن سہن میں 19-20 ہو جائے، عیش و آرام میں 19-20 ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے پڑھنے سے دور رہنا اور قرآن کریم کا پڑھنا نہ آنا یہ بہت ہی بری بات ہے اور بڑی محرومی کی بات ہے کہ مسلمان ہو اور قرآن کریم کی تلاوت سے وہ ناآشنا ہو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ موجودہ ملک کے ان حالات کے اندر بالخصوص ہر مسلمان کو روزانہ قرآن کریم کے ایک پارے کی تلاوت ضروری ہے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک قرآن کی برکت سے ہر فرد مسلم کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بھی اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت خوب اہتمام سے کریں، اور ذکر و اذکار کے اہتمام میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور بالخصوص ہماری مستورات ماں بہنیں وہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ کچھ مخصوص اللہ کے ناموں کا ورد کریں کہ جس کے ضمن میں اللہ پاک ملک کے حالات کو بھی بہتر بنائیں گے اور میری اور آپ کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تسبیحات کا اہتمام ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو اور استغفار کا اہتمام ہو۔ چوتھی چیز جو ہے وہ خوب صدقہ، کہ صدقے کا اہتمام ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ، 1 روپیہ ہی صحیح، 5 روپیہ 10 روپے ہی صحیح، ہر مسلمان اپنے طرف سے صدقے کی نیت سے کچھ رقم نکال کر غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں اور ضرورت مندوں میں اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرے، روزانہ کرے، یا ایک شکل یہ ہے کہ اکٹھا کرے اور پھر اکٹھا رقم جو ہے کسی ایک پر خرچ کرے، ایک پر خرچ کرے یا متفرق احباب پر خرچ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب جہاں جیسی ضرورت ہو ایسا خرچ کرنا چاہیے۔ ان سب کے ساتھ ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور ایمان میں بالخصوصیت کے ساتھ رضا بالقضاء والی خوبی کہ اپنی تقدیر پر خدا سے راضی رہنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قضاء و قدر کے سلسلے میں جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اللہ اس کو 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے، اچھا لکھا ہے برا لکھا ہے، میرے تعلق سے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پر راضی رہنا، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، خدا کے فیصلے پر راضی رہنا۔ یہ بہت اونچی خوبی ہے اور اس خوبی کے نتیجے میں اللہ پاک 4 نعمتوں سے انسان کو نوازیں گے۔ وہ 4 نعمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ جو رضا بالقضاء والی خوبی کو اپنے اندر لاتا ہے، اللہ پاک اس کو ایمان کا ذائقہ نصیب کریں گے، ایمان کی حلاوت کا مزہ اسے نصیب کریں گے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، اتنی بڑی خوبی ہے کہ زندگی بھر کی محنتوں پر مجاہدوں پر کسی انسان کو یہ نعمت حاصل ہو جائے تو سستا سودا ہے۔ اس کی خاصیت اور اس کی خوبی یہ ہے کہ جس بندہ مومن کو ایمان کا ذائقہ مل گیا، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور بڑے سے بڑے اچھے یا برے حالات اسے ایمان سے ہٹا نہیں سکتے، اس کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہوگی اور ایمان پر اس کو خاتمہ نصیب ہوگا، اور یہ خوبی جو ملے گی رضا اور بالقضاء کی وجہ سے ملے گی۔ ایمان یعنی تقدیر پر ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس انسان کو کیا کہتے ہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا اور حسن خاتمہ کی دولت اسے نصیب ہوگی، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ لکھی ہے کہ جو رضا بالقضاء کی خوبی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ کی محبت اسے نصیب ہوگی، دنیا کی ساری محبت مغلوب ہوگی اور اللہ کی محبت اس کے دل میں غالب ہوگی۔ یہ بھی بہت بڑی دولت ہے اور یہ صفت جو ہے وہ رضا بالقضاء والی خوبی پر ملے گی۔
تیسری خوبی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو رضا بالقضا، خدا کے فیصلے پر جس کو راضی ہونا نصیب ہو گیا، دنیا ہی اس کے لیے جنت بنے گی۔ دنیا کے اندر جو بھی اس کے اوپر حالات آئیں وہ حشاش و بشاش رہے گا۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا کہ اپنی تقدیر پر، خدا نے جو تمہارے حق میں فیصلہ کیا اس پر راضی رہو، دنیا تمہارے لیے جنت بنے گی۔ تیسری چیز علماء نے یہ لکھی ہے۔ اور چوتھی چیز علماء نے یہ لکھی ہے کہ رضا بالقضاء کی خوبی کی وجہ سے اللہ پاک نے اور حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اسے جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دینا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، صرف تقدیر پر ایمان رکھنے پر یہ 4 نعمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل میں بہت ہی عبادت گزار ایک آدمی گزرا۔ الہامی طور پر اس نے ایک مرتبہ اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ کہ میں تو جنت میں جاؤں گا، جنت میں جانے کے بعد میری جنت میں گھر والی کون ہوگی، یا اللہ اسے تو مجھے دنیا میں دکھا دے۔ بہت عبادت گزار تھا، اس نے پل جھپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی، تو اسے امید تھی خدا سے کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن میں جنت میں جانے کے بعد میری بیوی کون بنے گی اس کی تحقیق وہ چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک مرتبہ اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ جنت میں جو میری بیوی بنے گی اسے مجھے دنیا میں دکھا دے۔ تو اللہ پاک نے الہامی طور پر اس کے دل میں بات ڈالی کہ فلاں جنگل میں چلا جا، وہاں ایک بکریاں چراتی ہوئی ایک عورت ملے گی اور وہی تیری جنت میں بیوی ہوگی۔ چنانچہ وہ جنت جس جنگل کی عطا پتہ اسے بتایا گیا تھا، تحقیق کرتے اس جنگل میں وہ آدمی پہنچا اور وہاں پہ دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ بکریاں چرا رہی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی اس عورت کے قریب پہنچ کر اس نے معلوم کیا کہ تمہاری خوبی کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری کوئی خوبی نہیں ہے، میں تو بکریاں چرانے والی ہوں، میری کوئی خوبی نہیں ہے۔ وہ حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ یہ جنت میں میری بیوی ہوگی اور یہ کہہ رہی ہے کہ میری کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر اس عورت نے یہ کہا کہ میرے پاس تو کوئی خوبی اور کوئی الگ سے کوئی نیکی اور خوبی نہیں ہے، ہاں البتہ اتنی بات یہ ہے کہ میں رضا بالقضاء والی خوبی پر ہوں، اللہ نے جو میرے لیے لکھ دیا ہے میں اپنے تقدیر پر خوش ہوں، میں اپنے تقدیر پر خوش ہوں، چاہے وہ اچھے حالات ہوں کہ برے حالات ہوں، ہر حال میں اللہ سے خوش ہوں، ہر حال میں میں اللہ سے خوش ہوں۔ تو اس کے دل میں الہامی طور پر یہ بات ڈالی گئی کہ یہی وہ خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تیرے لیے جنت میں تیری بیوی بنے گی۔ تو مختصر یہ ہے کہ رضا بالقضاء والی خوبی جو ہے یہ بہت اونچی اور بہت اہم خوبی ہے۔ تو ہم سب کو دنیا میں جیسے بھی حالات آئیں ان سب پر راضی رہنا چاہیے، اور جیسا کہ پچھلے جمعہ یہ بات کہی گئی کہ آنے والے دنوں میں منفی حالات ہوں گے، اس سوچ کر ہمیں کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ مثبت حالات ہو تو نور علی نور، کوئی بات نہیں، بہتر بات اور بڑھیا بات، اور اللہ سے مثبت حالات ہی مانگنا چاہیے۔ لیکن خدا نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے، اگر منفی حالات دنیا میں رونما ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی ہمیں ابھی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ابھی سے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات کا ہم کیا حالات ہو سکتے ہیں، اپنے طور پر اپنی ذہنی طور پر ہم ان حالات کی تعین کریں اور ان حالات کے مقابلے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ وقت پر ہم ہاتھ پیر مارنا چاہیں گے تو وہ وقت پر ہاتھ پیر کا مارنا بے سود ہوگا، بے فائدہ ہوگا۔ اس لیے ابھی سے بار بار یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جا رہی ہے۔ باقی خدا کی قدرت تو ایسی ہے کہ بار بار آپ حضرات کے سامنے خدا کی قدرت کا مذاکرہ ہوا ہے اور بار بار ہوتے رہنا چاہیے۔ نمرود بادشاہ کا بار بار ہم نے اور آپ نے تذکرہ سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ تو رب نہیں ہے، وہ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں،
नमरूद का ये दावा था, जैसे फिरौन का दावा था ऐसे नमरूद का दावा भी था कि सबसे बड़ा खुदा मैं हूँ। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर मुमकिन उसको कोशिश करते रहे, समझाते रहे कि तू रब नहीं है, तू एक अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह की मखलूक का एक फर्द है, तेरी कोई हकीकत कोई हैसियत नहीं है। उसको समझाते रहे लेकिन उसके समझ में नहीं आया। तो उसने एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इब्राहिम एक काम ऐसा करो कि तुम अपने रब को कहकर अपनी रब वाली फौज को मंगवा लो, हम अपनी फौज को मंगा लेंगे, एक मैदान में तुम्हारा हमारा मुकाबला होगा। ये नमरूद ही की तरफ से पेशकश हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने। चुनांचे इल्हामी तौर पर अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये इत्तला दी, जिसका इस वाक़े का तज़किरा हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने किया है। वो ये इल्हामी तौर पर यह बात कही कि एक दिन तय करो, फुला दिन नमरूद से ये कहो कि तुम भी अपना लश्कर लेकर आ जाओ और खुदा की फौज भी उस मैदान के अंदर अपना लश्कर भेजेगी, खुदा की जात भी भेजेगी। चुनांचे एक दिन तय हुआ। नमरूद के जहन में ये बात थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तने तना है, उनकी कहाँ कौन सी फौज होगी, कौन सा उनका लश्कर होगा, उसके खाम ख्याली में यही बात थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तने तना है, उनके पास तो कोई लश्कर नहीं है, कोई फौज नहीं है, कोई हुकूमत नहीं, सल्तनत नहीं, ताकत नहीं, ये उसके खाम ख्याली में ये बात थी। और नमरूद जो है अपने लश्कर के समेत जो है जो तारीख मुतय्यन थी और मैदान मुतय्यन था, उस मैदान में अपने लश्कर के साथ पहुंचा। आनन फानन खुदा की फौज वो मच्छरों की शक्ल में एक जानिब से वो मशकर का गोल लश्कर का लश्कर आया और एक एक लश्करी के नाक में घुसकर उसका काम तमाम किया। जिस फौजी के नाक में वो मच्छर दाखिल हुआ वो फौजी मौत के मुंह में चला गया। नमरूद ये सारा मंजर देखते हुए वो उसके हवास बाख्ता हो गए और वो भागता भागता अपने महल में घुस गया। आप लोग भी बारहा सुनते रहते हैं और हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने भी उसको लिखा है कि एक लंगड़ा मच्छर जो है वो नमरूद का पीछा करता रहा और पीछा करते करते उसके महल में दाखिल हुआ और दाखिल होकर उसके नाक के रास्ते से उसके दिमाग में पहुंच गया, जिसकी वजह से उसकी हालत जो दिगरगू हो गई। जो भी जाता था बजाय सलाम करने के 4 जूते नमरूद के सर पर लगाता था, जिसकी वजह से नमरूद को इफाका होता था, जरा सुकून मिलता था, इत्मीनान मिलता था। जो जाता सूरत हाल यही चलती रही। बाज़ मुअर्रिखीन ने बात लिखी है कि मारते मारते उसका सर फोड़ दिया गया तो देखने वालों ने देखा कि वो उसका दिमाग चाटते वो मच्छर बहुत बड़ा हो गया था और जब दिमाग फटा तो मच्छर बाहर निकला और ये जहन्नम रसीद हो गया। तो मुझे ये कहना है कि दुनिया में नमरूद और फिरौन हर ज़माने में आते हैं और आज भी आ रहे हैं, आइंदा भी आते रहेंगे। इन नमरूदों का मुकाबला हम मादी ताकतों से नहीं कर सकते, रूहानी ताकत से ही कर सकते हैं। रूहानी ताकत और गैबी ताकत हमारे साथ शामिल हल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हम दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े नमरूद और खुदाई का दावा करने वाले और गुरूर और घमंड में मुब्तला होकर कमजोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले, इसका इंतकाम लेने वाली खुदा की कुदरत है। और खुदा की कुदरत के लिए कोई असबाब की जरूरत नहीं है। वो ऐसे लंगड़े मच्छरों के जरिए से इनके मुकाबले में आने वालों का मुकाबला करते रहे हैं और आज भी करेंगे और क़यामत तक करेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जैसा कि पहली बात ये बताई गई कि इस वक्त जरूरत यह है कि हम सब जो है खुदा की तरफ मुतवज्जह हों और सबब और बहाने के तौर पर मनफी हालात सामने रखकर, मनफी हालात ही होंगे, इसको सामने रखकर हमें और आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ न कुछ हमारी और आपकी रूहानी भी तैयारी होनी चाहिए और माल भी ले, क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या नहीं तैयारी होनी चाहिए।
لیکن جو روحانی تیاری ہے اس کی میں نے نشاندہی کی کہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام اور تسبیحات کا اہتمام اور استغفار کا اہتمام، صدقے کا اہتمام اور آپس میں اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی بڑے کے مشورے کے کوئی کام کرنا ہمارے لیے سود مند نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں، محلے کے بڑے ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ادارے ہیں اور مسجدیں ہیں، مسجدوں سے جو آپ کی رہبری ہوگی اسی رہبری میں آپ ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند دن، چند مہینے، چند سال ایسے ہیں کہ بہت ہوشیاری کے ساتھ، بلکہ آپ تمام حضرات سب جانتے ہیں ملک کے چپے چپے میں ظلم و ستم کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، کس طرح سے بچیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کس طرح سے ہمارے جوانوں کے ساتھ ان کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، کس طرح سے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ زندگی بھر کی کمائی ہوئی کمائی کے ذریعے سے کسی غریب نے اپنا گھر بنایا تھا اور بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ وہ گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، ڈھائے جا رہے ہیں، زمین دوش کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا ننگا ناچ ظلم و ستم کا ہم اور آپ برابر سنتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ان ساری صورتحال کے ساتھ مجھے اور آپ کو خدا کی امید سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے اور آنے والے دنوں سے بے فکر اور بے خبر بھی نہیں رہنا ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے لیے آنے والے دنوں میں کل مستقبل میں کوئی مثبت اور بہترین اور محفوظ اور کوئی پلان ہمارے اور تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسجد کے چندے کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں آئے ہیں گوکاک سے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسجد کے چندے کے سلسلے میں جو احباب آئے ہیں ان کا پورا تعاون کرتے ہو جائیں، اور اعلان ہے اور یہ تاریخ جو ہے 15 ستمبر آخری تاریخ ہے کہ یہاں تک آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ ضرورت مند فری ڈیلیوری کا ایک پروگرام انہوں نے رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہوں، ایسے لوگ کہ جن کی ڈیلیوری میں کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہ ہو اور غریب ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ رحمان کیا کہتے ہیں مدینہ فاؤنڈیشن میں اپنا نام درج کرا رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ وقت پر ان کی بچیوں کی ڈیلیوریاں، ان عورتوں کی ڈیلیوریاں مفت ہوں گی۔ یہ تاریخ 15 تاریخ آخر ہے، جو لوگ سنت نہیں پڑھ لیں۔